بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین مائیوں اور بہنوں، آج کا درس بھی گزشتہ درس کا ہی ایک حصہ ہے، یعنی صحابہ اکرام کی فضیلت۔ انصار کی شان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار یعنی مدینے کے وہ مسلمان بھائی جنہوں نے مکے سے آنے والے مہاجرین بھائی کی مدد کی تھی، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو ان انصار سلکوا وادیا او شیبا لسلکت فی وادی الانصار ولولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار۔ اگر انصار کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں بھی انہی کی وادی میں چلوں گا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا۔ اس حدیث سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے کتنا لگاؤ رکھتے تھے ظاہر ہوتا ہے۔ اور پھر صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الانصار لا يحبهم الا مومن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله، او کما قال علیہ السلام۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، انصار سے مومن ہی محبت کرتا ہے اور منافق ہی ان سے بغض رکھتا ہے، یعنی مومن انصار سے محبت کرتا ہے اور منافق انصار سے بغض رکھتا ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، اور جو ان سے بغض و عداوت رکھے گا وہ اللہ کا مقبوض یعنی دشمن ہو جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی موت پر عرش بھی جنبش میں آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل گیا۔ صحابہ اکرام کی فضیلت میں ایک واقعہ ہے، سیدنا اسید بن حضیر اور ایک دوسرے صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلے، تاریک رات تھی، جب وہ باہر نکلے تو ان کے آگے روشنی شروع ہو گئی جس میں وہ چلتے رہے۔ جب الگ الگ راستے پر چلنے لگے تو وہ روشنی بھی دو حصوں میں بٹ گئی۔ اس میں دونوں کی منقبت اور فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ سورہ لم یکن الذین کفروا تجھے پڑھ کر سناؤں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس حدیث سے بھی صحابہ کی فضیلت معلوم پڑتی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیف من سیوف اللہ مسلول، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک ننگی تلوار ہے، یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی تلوار کا لقب ملا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی طور پہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اور پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
پیارے نبی نے فرمایا لکل امتن امین و ان امیننا ایتھا الامہ ابو عبیدہ بن جراح، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، اے میری امت کے لوگوں ہمارے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں ہر وقت ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے، کبھی بھی ان کی کمزوریوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ان کے بارے میں بھی گفتگو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خاموشی اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تتخذوہم غرضا بعدی، انہیں میرے بعد عیب و برائی کے لیے نشانہ مت بنانا۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذاہم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ یوشک ان یاخذہ، جس نے ان صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لے۔ پھر اس کے بعد حکام وقت کا مقام ہے، یعنی جو مسلمانوں کے امیر ہوتے ہیں، حکام ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سورہ نساء کی مشہور آیت ہے۔ ترجمہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو حکم والے ہوں ان کی بھی اطاعت کرو۔ امیر کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا وان تامر علیکم عبد حبشی کان راسہ زبیبہ، سنو اور اطاعت کرو، یعنی امیر کی باتوں کو سنو اور ان کی اطاعت کرو، چاہے تم پر حبشی غلام ہی کیوں نہ امیر بنایا جائے، جس کا سر پچکا ہوا ہو اگر وہ امیر بن جائے تو اس کی باتوں کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ پھر آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری امیر کی نافرمانی کی تو اس نے میری نافرمانی کی۔ اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے امیر کی اطاعت ضروری ہے۔ اور پھر آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے انما الطاعۃ فی المعروف، مخلوق کی اطاعت صرف نیکی میں ہے، یعنی امیر کی اطاعت صرف نیک کاموں میں ہے، برے کاموں میں نہیں۔ آگے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کی روایت ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، پیدا کرنے والے اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، یعنی کوئی امیر اللہ کی نافرمانی کا حکم کرتا ہے تو اس وقت اس کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اور پیارے نبی نے فرمایا لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی تابعداری نہیں ہے، یعنی ایسا کام کا حکم دے امیر جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس وقت امیر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ امیر کے مقام و مرتبے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کریہ من امیرہ شیئا فلیصبر فإنہ من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو اپنے امیر میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے، کوئی برائی یا کمزوری دیکھے تو اس پر صبر کرے، کیونکہ جو شخص سربراہ مملکت یعنی امیر سے ایک بالشت دور نکل جائے گا تو وہ آخر کار جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اہان السلطان اہانہ اللہ، ترمذی کی روایت ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو سلطان وقت کی اہانت کرے گا اللہ جل شانہ اس کی اہانت کرے گا، یعنی جو
اپنے امیر کی بے ادبی یا بے عزتی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بے عزتی کر دے گا دنیا میں۔ اگر کوئی برائی دیکھے امیر کے اندر یا کمزوری دیکھیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں نیکی، درستی، توفیق اور شر سے بچاؤ اور غلطی میں واقع ہونے سے اللہ تعالیٰ امیر کی حفاظت کرے۔ اس طرح دعا کرنا چاہیے، کیونکہ امیر کی درستی امت کی درستی ہے اور امیر کی تباہی قوم کی تباہی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا اور اپنے امیر کا بھلائی چاہنے والا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خیر خواہی کس کے لیے ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین و عامتہم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے پیغمبروں کے لیے اور سربراہان امت یعنی حکام اور امیروں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی چاہنا چاہیے، ان کا بھلا چاہنا چاہیے۔ ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے امیر کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اگر امیر میں کچھ برائیاں یا کمزوری دیکھیں تو اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے حق میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے امیر کو توفیق عطا فرما کہ وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق حکومت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کی عظمت کا ہمیشہ خیال رکھتے ہوئے ان کا لحاظ کرنا چاہیے اور ان کا نام ادب سے لینا چاہیے۔ اسی طرح اہل بیت کا نام بھی ادب و احترام سے لینا چاہیے اور اپنے امیروں کی بھی اطاعت کرنا چاہیے۔ آمین۔ آخر میں بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن و حدیث کی یہ تعلیمات دور دور تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔